دوسری ہمارے معاشرے میں برائی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جادو ہو گیا ہے۔ جنات الگ ہوتے ہیں، جادو ہونا الگ ہوتا ہے۔ جنات کا معنی ہے کہ جنات وہاں پر آباد ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہماری چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور جادو کا معنی ہے کہ ہمارے گھر میں کسی فرد پر جادو ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں چیز عام ہے میرے بھائی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں یہ جو جادو کا جو لفظ ہے یہ شک کے طور پر کہا جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں جادو ہے۔ یہ جو مجھے لگتا ہے نا، یہ شک ہے۔ تو یاد رہے جادو کا معاملہ شک کی بنیاد پر نہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے جی میرے گھر میں جادو ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن صرف زعم ہو، شک ہو، گمان ہو کہ میرے گھر میں لگتا ہے کہ جادو ہے، نہیں میرے بھائی، یہ لفظ جادو میں خود جادو ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جا رہا ہے، اسے آپ اتنا کہہ دیں کہ لگتا ہے کہ تجھ پر کچھ ہے، وہ نہیں بھی ہے، شام تک اس کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ ایک لفظ جادو کے اندر خود جادو موجود ہے۔ خاص کر جو لوگ دم درود کرنے والے لوگ ہیں، دم جھاڑ کرنے والے، ان کے پاس آپ چلے جائیں، سب کی بات نہیں کرتا میں، ورنہ اکثریت اسی مزاج کی ہے۔ اگر آپ پر کچھ نہیں بھی ہے وہ بولے گا آپ پر جادو ہے۔ گلی محلے میں کسی خاتون نے آ کر کہہ دیا کسی دوسری خاتون کو کہ آپ کے بیٹے پہ کچھ جادو لگتا ہے مجھے، یہ چلتا اس انداز سے ہے، یہ روتا زیادہ ہے، اس پہ جادو ہے۔ یہ جو لگتا ہے یہ شک کی بنیاد پر قطعاً نہیں میرے پر۔ اگر آپ کو یقین ہے تو پھر انسان یہ بات کرے، ورنہ زعم گمان کی وجہ سے کبھی بھی جادو کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں جادو کا رونا لوگ روتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ہمارا توکل، اللہ پر بھروسہ بہت کمزور ہے۔ لوگ جادو کے علاج کے لیے کیا کرتے ہیں؟ غیر شرعی امور اختیار کرتے ہیں، ایسے ایسے دم جھاڑ کرواتے ہیں کہ کتاب و سنت میں وہ دم ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا نام لیا جا رہا ہے، اصحاب کہف کے نام پڑے جا رہے ہیں، اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا نام پڑا جا رہا ہے۔ لوگ اس کے علاج کے لیے تعویذ گنڈا بھی کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں یہ ہمارا ایمان کمزور ہے یا نہیں؟ گھر میں جادو ہو گیا، ہم نے جادو کے توڑ کے لیے کیا کیا؟ اصحاب کہف کا نام لیا۔ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے کہ جو اپنے ایمان بچانے کے لیے خود غار میں آ کے رب العالمین کی پناہ لے رہے ہیں، آپ ان کے نام کے تعویذ گنڈے کر کے اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہمارا کہاں چلا جاتا؟ یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، ہاروت ماروت، یہ سارے نام لکھ کر لوگ تعویذ گلے میں پہنتے ہیں علاج کے لیے۔ من تعلق تمیمۃ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا جس نے تمیمہ لٹکایا، تعویذ، منکا، سپی، کچھ بھی چیز، فقد اشرک، اس نے اللہ کی ذات سے کسی کو شریک کیا۔ اب گھر میں جادو ہو گیا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے۔ ایمان اتنا کمزور ہمارا کیوں ہو گیا؟ ہم بھاگے بھاگے مزارات پہ جاتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، کالا پیلا بکرا اور مرغا ذبح کرتے ہیں اپنے جادو کے علاج کے لیے۔ کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہی ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر؟ یہاں پر بگاڑ پیدا ہوا۔ وہ مضبوط ترین ہتھیار جو توکل کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا اور ان پر ہم نے بھروسہ کر لیا، نتیجہ پھر کیا ہے؟ صفر نکلتا ہے، علاج پھر نہیں انسان کو ہو پاتا۔ ہاں علاج کرنا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو علاج بیان کیا ہے، اس کے پیغمبر نے بیان کیا ہے، اسے آپ اختیار کیجئے۔ یہ جنات، یہ جادو بائے بائے سب بھاگ جائیں گے بس۔ قرآن کی آخری 2 صورتیں ہیں،
جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ جادوگر نے پتلے پر 11 سوئیں چبائی ہیں، لیمن کو لے کر 11 سوئیں اس نے لگائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 11 سوئیوں کے مقابلے میں جادو کے توڑ کے لیے قرآن کی 11 آیتیں نور دیے ہیں، روشنیاں میں عطا کی ہے کہ تم ان روشنی کے اندر جادو کی ظلمت کو، اندھیرے کو ختم کر سکتے ہو۔ لیکن اس میں ہمارا ایمان نہیں ہے۔ فرشتوں کا نام پڑھنے کو تیار ہیں، اصحاب کہف کے نام ہم پڑھنے کو تیار ہیں، اور نہ جانے 786 اور کتنے عدد نکال لیے گئے ہیں اس معاملے کے علاج کے لیے۔ یہ ہمارے عقیدے کا عالم ہے میرے پر۔ اسلام کیا کہتا ہے، توحید ہمیں کیا کہتی ہے، ہم کرتے کیا پھر رہے ہیں؟ تو یہ معاشرے کا بگاڑ ہی ہے۔ گھر میں جادو ہو جائے، آخری 2 صورتیں پڑھیں۔ یہ 11 آیتیں ہیں، اللہ کے پیغمبر پہ جادو کیا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے جادو کے توڑ کے لیے اللہ کے پیغمبر پر یہ 11 آیتیں اتاری تھی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ جو ذات رات کے اندھیرے کو چیر سکتا ہے، اجالا لا سکتا ہے، وہ تمہارے جادو کا خاتمہ بھی فرما سکتا ہے۔ لیکن اس میں ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، اس میں ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھیے، نہ آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور نہ 100 میل چل کے کسی اور کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے۔